السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ سر جامع الترمذی میں ایک روایت آتی ہے، کتاب الفتن میں روایت آتی ہے، جس کو بیس بنا کر آج کل لوگ انٹرنیٹ کے اوپر اس بات کو بہت تیزی سے پھیلا رہے ہیں کہ قیامت آ گئی ہے یا آئی چاہتی ہے۔ یہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور دیکھو یہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے۔ روایت کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ جامع الترمذی میں یہ روایت آتی ہے، جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا، کتاب الفتن میں، ابواب الفتن میں، کہ یعنی جو فتنے ہوں گے اس کے باب میں۔ اچھا، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب حدیث مبارکہ کی موٹی موٹی بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں تو کتاب کا ایک نام ہوتا ہے اور پھر اس میں چیپٹرز ہوتے ہیں، پھر ابواب ہوتے ہیں جنہیں چیپٹرز کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر جو باب الفتن ہے اس کے اندر یہ روایت آتی ہے، اور یہ روایت ہے حضرت ابو سعید الخدری اس کے راوی ہیں، اور میرے پاس جو نسخہ ہے اس کے اندر اس کا حدیث نمبر ہے 2002۔ لیکن اگر آپ ابواب الفتن میں جائیں گے تو آپ کو بآسانی یہ روایت مل جائے گی۔ کبھی کبھی نسخوں میں حدیث کے نمبر کا فرق آ جاتا ہے۔ بہرحال حضرت ابو سعید الخدری روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، لا تقوم الساعۃ حتیٰ، یہاں تک کہ، اب دیکھیں یہ جو چند باتیں میں آپ سے ذکر کرنے جا رہا ہوں ان کو بیسس بنا کے لوگ بات کرتے ہیں کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک درندے انسانوں سے بات نہیں کریں گے، یعنی جانور انسانوں سے بات نہیں کرنے لگ جائیں گے۔ اچھا، اب اس چیز کو تو ہم نے ابھی تک نہیں پایا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم روبوٹک اینیملز بنانے لگ گئے ہیں اور جانور نما چیزیں ہم سے بات کر رہی ہیں، اور سون یو ول نوٹس کہ جانور واقعی میں یہ جو جانور نما ہم روبوٹس بنا رہے ہیں یہ ہم سے کمیونیکیٹ کریں گے۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جانور نما چیزیں تم سے باتیں کرنے لگیں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیسیفکلی فرمایا ہے، یہاں پہ درندوں کا ذکر ہے، یعنی وہ جو جنگلی بیسٹ ہوتے ہیں نا وہ تم سے کلام کرنے لگیں گے۔ اب ان کی یا تو انسان وہاں پر پہنچ جائے گا کہ جانوروں کی لینگویجز کو ڈی کوڈ کرنا شروع کر دے گا کہ اسے سمجھ میں آ رہا ہوگا، یہاں تک کہ جو درندے بات کرتے ہیں وہ تک وہ ڈی کوڈ کر چکا ہوگا۔ جیسا کہ آج کل جانوروں کی لینگویج کو ڈی کوڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کتا کس فریکوینسی کے اوپر کیا بات کرتا ہے، اس کا کیا مطلب نکل سکتا ہے۔ اب تو پیٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے نا، اب ہو سکتا ہے پیٹس کے اوپر جب ماسٹری ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے باقی درندوں کے اوپر بھی کام کرنا شروع کر دیا جائے۔ بعض دفعہ لوگ ان درندوں کے ساتھ رہتے رہتے ان کی کچھ لینگویج سگنلز وغیرہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، جس طرح ہم جاننے لگ گئے ہیں کہ اورکاز جب شکار کرتی ہیں تو وہ کس فریکوینسی پہ بات کرتی ہیں، اور جس فریکوینسی پہ وہ بات کرتی ہیں وہ کون سی اورکاز سن سکتی ہیں، پھر ان میں بھی گروپ بندیاں ہوتی ہیں۔ ڈولفنس کے معاملے میں بھی ہم نے یہ چیزیں دیکھی، بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ سائنٹسٹ نے بات کی ہے لیکن اس کو ابھی تک ڈی کوڈ نہیں کیا کہ وہ کمیونیکیٹ کیا کر رہی۔ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایسی صلاحیت عطا فرمائی تھی کہ وہ ہر جانور، ہر حشرات الارض، ہر شے کو سمجھ سکتے تھے۔ اس کی کمیونیکیشن لینگویج اللہ نے سکھا دی تھی، یہاں تک کہ چونٹی جو آواز سے نہیں بلکہ فیرمون سے کمیونیکیٹ کرتی ہے، کیمیکلز سے کمیونیکیٹ کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے وہ علم بھی دے دیا تھا کہ آپ ان کیمیکلز کو بھی ڈی کوڈ کر سکتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک درندے انسانوں سے بات نہیں کریں گے، یعنی یہ کمیونیکیشن درندوں کی طرف سے ہو رہی ہے، انسانوں کی طرف سے نہیں۔ اور یہ بھی آپ سامنے رکھیں، کیا ہم وہاں پہنچ گئے؟ نہیں پہنچے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جب ہم چھوٹی چھوٹی ترقیاں دیکھتے ہیں نا اپنے اطراف و اکناف میں، ہم کہتے ہیں کہ بس قیامت آ گئی، گویا کہ ہم کو اتنے نیک پارسا ہیں کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یوں قیامت آئے اور بس ہم تو جنت میں۔ ہم اپنے عملوں کی طرف اگر غور کریں نا، کیا واقعی ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ یہاں قیامت قائم ہو اور ہم جنت میں؟ اگر آپ کلیتاً دیکھیں تو ایسے قلیل، بہت تھوڑی مقدار میں ایسے لوگ ہوں گے کہ واقعی وہ ایسے عمل کر رہے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہوں، ورنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ شاید جہنم بھی کہے کہ ان کو میرے اندر نہ آنے دو، میں گندی ہو جاؤں گی۔ لٹرلی ایسی کون سی چیز ہے جو ہم نہیں کر رہے؟ ایسے کون سے گناہ ہیں جن میں ہم نہیں پڑے ہوئے؟ ایسے کون سی چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے کہ یہ نہیں کرنا، اور ہم اسے نہ صرف کر رہے ہیں، ڈھٹائی سے کر رہے ہیں، بلکہ لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دے رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پہلی بات جو حضور نے فرمائی وہ تو ابھی تک ہوئی نہیں۔
اچھا دوسری چیز جو اس روایت میں آتی ہے کہ وحتیٰ یہاں تک کہ یکلم الرجل، یہاں تک کہ آدمی بات کرنے لگے اپنے کوڑے سے. کوڑے سے مراد کہ وہ چیزیں جو انسان روزمرہ زندگی میں استعمال کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں دیکھیں نا ہمارے پاس یہ ویریبلز آ گئے نا، ہم ایپل واچز آ گئی ہیں، گوگل واچز آ گئی ہیں، ہمارے فونز آ گئے ہیں، ویریبل ٹیکنالوجی آ گئی ہے ہمارے پاس جس کی مدد سے ہم کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں چیزوں سے. لیکن یہ تو ابھی ہم نے بہت انیشل سٹیج میں ہے، بہت انیشل سٹیج میں ہیں ان چیزوں کے جو ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں. ابھی تو ہم اس چیز پر بھی کام کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ایک ہی برانڈ کی مختلف اپلائنسز لے لی نا، مثال کے طور پہ جنرل الیکٹرک کا آپ نے چولہا بھی لے لیا، اس کا آپ نے فریج بھی لے لیا، اور وہ آپس میں اب بات کریں گے کہ بھئی اس پہ کام ہو رہا ہے. آپ نے ایک ایپلیکیشن بنائی، اس ایپلیکیشن میں آپ نے اپنے گھر میں جتنی چیزیں ہیں وہ انٹری دے دی اس میں، تو جب آپ چولہے پہ آ کے کھڑے رہیں گے نا تو چولہا آپ کو سجیسٹ کرے گا کہ آپ کے گھر میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے آج آپ کیا کھانا بنا سکتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، وہ پروجیکٹ کرے گا آپ کے چولہے کے اوپر، اسکرین پر پروجیکٹ کرے گا کہ آپ کے پاس یہ آپشن ہے 4-5 ڈشز کے، پک کریں، میں آپ کو پوری اس کے انگریڈینٹ کی لسٹ کے ساتھ پورا بنانے کی ترکیب بھی بتاتا ہوں. ہمارے ہیں وہاں پہ، لیکن ابھی بھی وہاں پہ بھی نہیں آئے. تو آہستہ آہستہ قدم بقدم چل رہے. اچھا پھر اگلی بات جو اس میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کا تسمہ بھی اس سے بات کرے گا، یعنی کہ معمولی چیز بھی انسان سے کمیونیکیٹ کرے گی، خود سے کمیونیکیٹ کرے گی، آپ نہیں، وہ کمیونیکیٹ کرے گی. اینڈ وی آر ناٹ دیئر یٹ. ابھی تو کمیونیکیشن سٹیج کی شروعات ہو رہی ہے اور ہم نے قیامت قائم کر لی اپنی چھوٹی سی ترقی کو سامنے رکھتے ہوئے. اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک اور بات فرمائی کہ یہاں تک کہ اس کی ران بھی اسے بتائے گی کہ اس کی غیر موجودگی میں، اس کی ایبسنس میں اس کی فیملی کیا کرتی رہی ہے، اس کے گھر والے کیا کرتے رہے، اس کی بیوی کیا کرتی رہی ہے. اب ران کو یہاں پہ حدیث میں کیوں بیان کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پرانے زمانے میں جو عرب ہوا کرتے تھے نا، جب وہ ٹریول کرتے تھے تو وہ اپنی ران کے قریب ان چیزوں کو باندھتے تھے جو بہت ضروری ہوتی تھی، جن کے کھو جانے کا انہیں ڈر ہوتا تھا، انہیں وہ اپنی ران پر باندھتے تھے. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ تمہاری سب سے زیادہ ضروری چیز جس کے بارے میں تم واقعتاً خبر رکھنا چاہتے ہو وہ تمہاری فیملی ہے، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، وہ تمہیں بہت عزیز ہے، ان کے بارے میں ان کی خبر گیری کا ڈر تمہیں ہمیشہ رہتا ہے. تو وہ چیز جو تمہارے لیے سب سے ضروری ہے وہ بھی تمہیں بتائے گی کہ تمہارے پیچھے تمہارے گھر والوں کا کیا معاملہ چل رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی سرویلنس سسٹم آ گئے ہیں، پرائیویسی تو ختم ہو گئی ہے، لیکن آر وی دیئر یٹ؟ ناٹ ریئلی. آج بھی کتنے ممالک ہیں 3G 4G چل رہا ہے، اور دوسرے ممالک ہیں جہاں 5G LTE چل رہا ہے، 5G چل رہا ہے، LTE چل رہا ہے، کہیں 5G چل رہا ہے، اور ابھی بھی وہ قوت تک ہم نہیں پہنچ سکے ہیں کہ ٹرانسمیشن اینڈ کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ ہو جائے. اچھا پھر اب دیکھیں یہ حدیث تو جو کہ درجہ صحیح کی ہے، اور اسے اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی منقول ہے. تو بعض نے اسے درجہ حسن صحیح کہا ہے، بعض نے اسے درجہ صحیح پر کہا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چھوٹی تھوڑی چیزوں کا پورا ہو جانا پوری چیز کو پورا ہو جانے کی طرح نہیں ہوتا. بعض دفعہ تھوڑی چھوٹی چیزیں سامنے آتی ہیں اور ہم بڑی اس پہ پل باندھنے لگ جاتے ہیں. پہلے بھی تاریخ میں ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے کہا کہ بس قیامت آ گئی. اتنی دفعہ ہم نے یاجوج ماجوج کے لیبل لوگوں پر لگائے ہیں، اتنی دفعہ ہم نے کہا جی دجال تو بس آ گیا. اور آج کل کے زمانے میں دیکھیں وہ پاکستان کے ایک آئلینڈ پہنچ گئے لوگ، کھنڈرات میں، کہہ رہے ہیں جی دجال تو یہاں سے نکلا ہے، اب بس بھاگ گیا یہاں سے، اب بس نمودار ہوا چاہتا ہے. یعنی اس نے انہیں ای میل لکھ کے بتایا تھا، یہ ٹیکسٹ میسج بھیجا تھا. اچھا پھر وہ قازقستان پہنچ گئے، قزاقستان پہنچ گئے، وہاں پہ انہوں نے یاجوج ماجوج کی دیواریں ڈھونڈنی ہیں، ان کے ذوالقرنین، حضرت ذوالقرنین کی دیوار ڈھونڈ لی ہے. یعنی ہم خود ٹربل کے پیچھے جا رہے ہیں. کوئی یاجوج ماجوج کوئی آئس کریم ہے، کوئی کساٹا ہے جس کو تم کھاؤ گے تو محظوظ ہوگے، وہ نکلیں گے تو ختم کر دیں گے جو چیز ان کے راستے میں آئے گی. تم ڈھونڈ رہے ہو ان کی دیواریں، تم ان کے دروازے ڈھونڈ رہے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. یعنی عجیب، یعنی اتنا وقت ہے ہمارے پاس، ہم تو جنتی لوگ ہیں نا، کنفرم جنتی لوگ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں وقت کہاں لگانا چاہیے، کہاں محنت کرنی چاہیے، اور ہماری محنتیں کہاں لگی ہوئی ہیں. خیرت کا نام جنوں ہے اور جنوں کا نام خیرت ہے. اللہ ہدایت دے. اور میں کیا کہہ سکتے، نہیں جب میں اس طرح کی باتیں سنتا ہوں اور افسوس ہوتا ہے
کہ ہماری انرجی کہاں لگنی چاہیے اور کہاں لگ رہی ہے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے۔ اس لیے ان چیزوں میں نہ پڑیں کہ دجال کہاں ہے، یاجوج ماجوج کی دیوار کہاں ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ملی کہ نہیں ملی، اور فرات کا پانی تو اندر چلا گیا ہے، سونا باہر نکل آیا ہے۔ دیکھو عرب لمبی لمبی عمارتیں بنا رہے ہیں اور اس کے اندر جو ہے وہ بس قیامت آ گئی، بس دجال آ گیا، بس۔ وہ اللہ کے بندوں، وہ جو وقت ہوگا نا، وہ ایسا گندا غلیظ وقت ہوگا کہ تم کان پہ ہاتھ رکھ کے پناہ مانگو اس وقت سے، کہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں وہ وقت دیکھنا پڑے، بجائے اس کے کہ لوگ ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں۔ اللہ ہدایت دے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں، یہ تو حضرت موسیٰ نے بھی کہا تھا کہ قیامت بہت قریب ہے، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ قیامت بہت قریب ہے، لیکن اس قربت کو ڈیفائن نہیں فرمایا تھا۔ قریب کا کیا معنی ہے؟ قریب تو 50,000 سال بھی قریب ہی ہوئے ہیں، کیونکہ اگر آپ دنیا کی مدت دیکھیں کہ کتنے عرصے سے بنی ہوئی ہے تو ابھی وقت قلیل رہ گیا ہے، لیکن وہ قلیل کتنا ہے ہمیں نہیں پتا۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔